رفح پر غاصب صہیونی حکومت کی وحشیانہ بمباریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ منگل کی صبح کو شہر رفح میں صہیونی حکومت کے جارحانہ حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 16 تک پہنچ گئی۔ آج صبح شہر رفح پر حملے میں دسیوں دیگر افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ صہیونی حکومت نے گزشتہ رات سے اب تک شہر رفح کے مختلف علاقوں پر حملے کیے ہیں اور اس شہر کے شمال مغرب میں واقع پناہ گزینوں کے ایک کیمپ پر بھی حملہ کیا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق مغربی شہر رفح میں واقع تل سلطان اور انڈونیشیا اسپتالوں کے اندر فائرنگ اور گولہ باری کے سبب طبی عملے اور بیماروں کی ایک بڑی تعداد پھنس کر رہ گئی ہے اور صہیونی فوج نے ان کو محاصرے میں لے رکھا ہے۔ آج صبح مرکزی غزہ میں واقع البریج کیمپ کے ایک گھر پر صہیونی حکومت کے حملوں میں 2 افراد شہید اور کئی دیگر زخمی ہو گئے۔ البریج کیمپ کے مشرقی علاقوں اور نصیرات کیمپ کے شمال اور مرکزی غزہ کے المغرافہ اور زہرہ علاقوں پر بھی جارح صہیونی فوجیوں نے توپ خانے کی شدید حملے کیے ہیں۔ دوسری جانب المغازی کیمپ کے مشرقی علاقے اور غزہ کی پٹی کے وسط میں واقع شہر دربلا آج صبح اسرائیلی فوج کے توپ خانے کے حملوں سے محفوظ نہیں رہا۔ اسی دوران اقوام متحدہ کے انسانی امور کے کوارڈینیٹر نے ان حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کے جنوب میں واقع شہر رفح پر صہیونی حکومت کے حملوں کے بارے میں موصول ہونے والی خبریں بہت تلخ ہیں۔ جیمی میک گولڈرک نے کہا کہ رفح سے موصول ہونے والی خبریں بہت تلخ اور دردناک ہیں کیونکہ ان حملوں میں درجنوں افراد کے جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں زندہ جلا دینے کے باعث اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی امور کے رابطہ کار نے مزید کہا کہ سزاؤں سے فرار کا سلسلہ جاری نہیں رہ سکتا اور ہم غزہ میں شہریوں کی جانوں کے تحفظ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس سے قبل مقبوضہ علاقوں میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی رپورٹر فرانسسکا البانیز نے اپنے بیانات میں اس بات پر زور دیا تھا کہ صہیونی حکومت نے غزہ میں نسل کشی کی ہے۔ البانیز نے مزید کہا کہ اتوار کو رفح میں جو کچھ ہوا وہ غزہ کی پٹی میں فلسطینی شہریوں کے لیے سب سے ہولناک واقعہ تھا۔ عالمی ادارہ صحت نے بھی رفح میں فلسطینی پناہ گزینوں پر صہیونی حکومت کے حملوں کی مذمت کی ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہمیں رفح میں جنگ کے جاری رہنے پر گہری تشویش اور ہم مہاجرین پر بلا جواز حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے اس بیان میں مزید کہا کہ رفح کے اسپتالوں کی سرگرمیوں میں نمایاں کمی آئی ہے اور ہم فوری اور مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں رفح کے الکویت اسپتال کے ڈائریکٹر صحت الحمص نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی حکومت کے رفح صوبے پر حملوں میں توسیع کے پیش نظر اس اسپتال کی خدمات رک گئی ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت نے پیر کی شام نئے اعداد و شمار جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ شہدائے غزہ کی تعداد 36,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ غزہ میں فلسطین کے محکمہ صحت نے پیر کی شام اعلان کیا کہ صہیونی حکومت نے گزشتہ 24 گھنٹے میں غزہ کے مختلف علاقوں پر 7 وحشیانہ حملے انجام دیے جن میں 66 فلسطینی شہید اور 383 زخمی ہو گئے۔ فلسطینی محکمہ صحت نے بتایا کہ نئی شہادتوں کے بعد گزشتہ 7 ماہ و 20 روز سے جنگ جاری رہنے میں شہدائے غزہ کی تعداد بڑھ کر 36,050 ہو گئی ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے اسی کے ساتھ بتایا کہ غزہ پر صہیونی فوجیوں کے حملوں میں صہیونی زخمی ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 81,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے اسی کے ساتھ بتایا کہ اب بھی بہت سے جنازے تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے میں دبے ہوئے ہیں جنہیں صہیونی فوج کے حملے جاری رہنے کے سبب نہیں نکالا جا سکا ہے۔ حماس نے رفح میں فلسطین کے مہاجرین کے کیمپ پر صہیونی حکومت کے حملوں کے بعد آج پیر کو اعلان کر دیا کہ کسی بھی قسم کے مذاکرات میں شرکت نہیں کرے گی۔ حماس نے اعلان کیا ہے کہ شہر رفح میں مہاجرین کے کیمپ پر صہیونی حکومت کے حالیہ حملے کے بعد اس نے کسی بھی قسم کے مذاکرات میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ صہیونی حکومت کی فوج نے اتوار اور پیر کی درمیانی نصف شب کے وقت جنوبی غزہ کے شہر رفح میں مہاجرین کے کیمپ پر بمباری کر دی جس میں عورتوں اور بچوں سمیت 41 فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ حماس اور جہاد اسلامی فلسطین نے الگ الگ بیانات جاری کر کے اس وحشیانہ حملے کو رفح پر فوری طور پر روکنے پر مبنی بین الاقوامی عدالت انصاف کے حملے سے بے اتنائی قرار دیا اور اس کے لیے امریکی حکومت بالخصوص جو بائیڈن کو جواب دہ قرار دیا ہے۔ یاد رہے کہ بین الاقوامی عدالت انصاف نے جمعے کو رفح پر حملے فوری طور پر بند کرنے اور غزہ تک انسان دوستانہ امداد پہنچانے کے لیے رفح پاس کھولنے کا حکم صادر کیا تھا۔
قطر، سعودی عرب، اردن، مصر، عمان، کویت سمیت مختلف عرب ملکوں نے رفح میں فلسطینی مہاجرین کے کیمپ پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کی مذمت کی ہے۔ ادھر عرب لیگ کے سیکریٹری جنرل نے فلسطینی عوام کے خلاف صہیونی حکومت کے سلسلے وار جرائم کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ رفح میں اس کے لیے نئے جرائم کا کیس بین الاقوامی میں پیش کریں گے۔ عرب لیگ کے سیکریٹری جنرل ابو الغیظ نے اپنے سماجی رابطے کے ایکس پر لکھا ہے کہ رفح میں گزشتہ روز آنروا سے وابستہ مہاجرین کے کیمپ پر بمباری فلسطینی عوام کے خلاف صہیونی حکومت کے جنگی جرائم کا تسلسل ہے۔ انہوں نے لکھا کہ وہ رفح میں اسرائیلی حکومت کے نئے جرائم کا کیس شواہد و دلائل کے ساتھ بین الاقوامی عدالت میں پیش کریں گے تاکہ ان جرائم کے ذمہ داروں کے خلاف محکم قانونی کارروائی کی جا سکے۔ محمد نواز شریف کو مسلم لیگ کا بلا مقابلہ صدر منتخب کر لیا گیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے نئے صدر کے انتخاب کے معاملے میں کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل مکمل ہونے کے بعد امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کر دی گئی، جو کہ چیف الیکشن کمشنر رانا ثناء اللہ کی جانب سے جاری ہوئی۔ پارٹی ذرائع کے مطابق فہرست میں صرف ایک امیدوار میاں محمد نواز شریف صدر کے عہدے کے امیدوار تھے۔ اس طرح میاں محمد نواز شریف مسلم لیگ کے بلا مقابلہ صدر منتخب ہو گئے۔ صدر منتخب ہونے کے بعد جنرل کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے میاں محمد نواز شریف نے کہا کہ ثاقب نثار نے مجھے زندگی بھر کے لیے پارٹی کی صدارت سے ہٹایا۔ آج لوگوں نے ثاقب نثار کا فیصلہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ 1990 عیسوی میں جب حکومت بنائی اور وزیر اعظم بنا اور بیچ میں ٹانگیں کھینچنے والے نہ آتے تو یہاں غربت اور بے روزگاری نام کی چیز نہ ہوتی۔ سن 2017 میں اشیاء کی قیمتیں کیا تھیں اور اب کیا ہو گئیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم 28 مئی والے ہیں، 9 مئی والے نہیں، جسے بل کلنٹن نے $5 ارب کی پیشکش کی کہ دھماکے نہ کرو، مگر ہم بکے نہیں اور $5 ارب اس زمانے کے ٹھکرا دیے۔ پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف دوبارہ قائد ایوان منتخب ہو گئے ہیں۔ محمد باقر قالیباف دوبارہ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر منتخب ہو گئے۔ اس طرح نئے ایرانی پارلیمنٹ کے اراکین کی حلف برداری کے بعد قائد ایوان کا انتخابی عمل پورا ہو گیا۔ منگل کو پارلیمنٹ کے اجلاس میں اراکین نے محمد باقر قالیباف کو بھاری اکثریت سے ووٹ دے کر اسپیکر منتخب کیا۔ قائد ایوان کے عہدے کے لیے 3 اراکین نے کاغذات جمع کرائے تھے، جن میں محمد باقر قالیباف، مجتبیٰ ذوالنوری اور منوچہر متقی شامل تھے۔ محمد باقر قالیباف نے 287 میں سے 158 ووٹ حاصل کیے، جبکہ مجتبیٰ ذوالنوری نے 60 اور متقی نے 5 ووٹ حاصل کیے۔ مصری فوج نے ایک بیان جاری کر کے رفح سرحد پر صہیونی فوجیوں کے ساتھ جھڑپ کی خبر دی ہے۔ مصری فوج کے بیان میں کہا گیا ہے کہ مصر کی افواج رفح سرحدی علاقے میں فائرنگ کے واقعے کی تحقیقات کر رہی ہیں۔ مصری فوج نے صہیونی فوج کے ساتھ اس سرحدی جھڑپ میں اپنے ایک سیکورٹی اہلکار کے جاں بحق ہونے کی بھی خبر دی ہے۔ اس بیان سے صہیونی ذرائع نے رفح سرحد پر غاصب صہیونی حکومت اور مصر کے فوجیوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے کی بھی خبر دی تھی۔ المیادین چینل نے بھی صہیونی حکومت کے چینل 13 کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ رفح سرحدی پاس پر مصر اور اسرائیلی افواج کے درمیان استثنائی واقعہ رونما ہوا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق مصری فوجیوں نے رفح پاس کے علاقے میں صہیونی فوجیوں پر فائرنگ کر دی اور جواب میں غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں نے بھی فائر کھول دیا۔ حزب اللہ لبنان نے مقبوضہ شمالی فلسطین میں غاصب صہیونی حکومت کے ایک اور فوجی اڈے کو میزائل حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ لبنان کی سرحد کے قریب واقع مقبوضہ شمالی فلسطین میں رامیہ صہیونی فوجی مرکز پر میزائل حملہ کیا گیا ہے۔ اس حملے میں صہیونی حکومت کے اس فوجی اڈے کو خاصا نقصان پہنچا۔ اس سلسلے میں غاصب صہیونی حکومت کی وزارت جنگ نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ مقبوضہ شمالی فلسطین کے مختلف علاقوں پر لبنان کی تحریک مزاحمت کے حملوں کا سلسلہ جاری ہے اور اب تک 86 علاقوں میں 930 اسرائیلی عمارتوں اور مکانات کو نقصان پہنچ چکا ہے۔ صہیونی وزارت جنگ کے اعلان کے مطابق 124 مکانات صرف قریات شمونہ میں تباہ ہوئے ہیں۔ صہیونی ذرائع نے بھی آج ایک رپورٹ دی ہے کہ غزہ کے خلاف اسرائیل کے فوجی حملوں کے بعد سے حزب اللہ لبنان کی جانب سے مقبوضہ شمالی فلسطین پر 3000 سے زائد میزائل فائر کیے جا چکے ہیں۔
یمن کی مسلح افواج نے پیر کی شام بحیرہ احمر اور بحر ہند میں 3 کارروائیوں میں امریکہ اور اسرائیل کے 5 بحری جہازوں پر حملے کی خبر دی ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے کہا کہ پہلے آپریشن میں بحر ہند میں لاریگو ڈیزرٹ نامی امریکی بحری جہاز پر حملہ کیا گیا۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے کہا کہ بحر ہند میں ہی ایک اور آپریشن میں MSC میکیلا اسرائیلی بحری جہاز پر حملہ کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ اسی طرح اسرائیلی حکومت کے مائنرو ایلیسا بحری جہاز پر بحیرہ احمر میں حملہ کیا گیا۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے بتایا کہ بحیرہ احمر میں امریکہ کے 2 جنگی بحری جہازوں پر بھی حملے کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ یمنی فوج کی یہ بحری میزائل اور فضائی آپریشن پوری طرح کامیاب رہے ہیں۔ عراق کی اسلامی مزاحمت نے مقبوضہ علاقوں کے جنوب میں واقع ایلات میں ایک اہم ہدف پر ڈرون حملہ کیا۔ عراق کی اسلامی مزاحمت نے منگل کے روز اعلان کیا کہ اس نے الرشراش کے ایلات میں ایک اہم ہدف کو نشانہ بنایا۔ عراق کی اسلامی مزاحمت نے کہا ہے کہ یہ آپریشن غزہ کی حمایت میں اور فلسطینیوں کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے جارحانہ حملوں کے جواب میں کیا گیا ہے اور غزہ پر صہیونی حکومت کے حملے جاری رہنے کی صورت میں اس کے ٹھکانوں پر مزید شدید حملے کیے جائیں گے۔ عراق کی اسلامی مزاحمت کے فوجی میڈیا نے ایلات میں قابضین کے فوجی اہداف کو 3 ڈرون طیاروں سے نشانہ بنانے کی ویڈیوز بھی جاری کی ہیں۔